اگلے پوائنٹ پر کہ ڈرائیور پارسل لے کر بھاگ گیا، اتنا قیمتی کھانا لے کر بھاگ گیا، یہ ہو گیا، اس طرح کی خبریں میڈیا میں آتی رہتی ہیں اور یہی خبریں آتی ہیں. تو اس پر بھی بتا دیتے ہیں کہ بہت آسان ہے جی، ڈرائیور کو پکڑنا بہت آسان ہے جی. آپ نے رائڈ بک کی ہے نا، ڈرائیور آیا ہے، اس میں ان کا موبائل نمبر صاف آپ کو سامنے آتا ہے جی. آپ اس موبائل نمبر سے بہت آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی گاڑی چلا رہا ہو، چاہے ڈرائیور کوئی اور ہو، چاہے گاڑی کوئی اور ہو، لیکن ایپ میں موبائل نمبر درج ہوتا ہے جی. موبائل نمبر سے آپ ڈرائیور تک پہنچ سکتے ہیں، رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، مسافر کا نمبر شیئر نہیں کیا جاتا جی ڈرائیور سے. مسافر کا نمبر ڈرائیور کے پاس نہیں ہوتا، صرف آن لائن کال کی جا سکتی ہے ایپ کے تھرو، اس کے علاوہ نمبر نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ مسافر کا بھی نمبر سامنے آنا چاہیے، جبکہ مسافر کا نمبر نہیں ہوتا. ڈرائیور تو ہر جگہ سے پھنسا ہوا ہے جی، پھنسا ہوا ہے، نہ اسے کرایہ صحیح ملتا ہے، نہ اسے لوکیشن صحیح ملتی ہے، لوکیشن کہیں کی ہوتی ہے، کسٹمر کہیں بیٹھا ہوتا ہے، لازمت استعمال کرنی نہیں آتی ہے، میپ اپڈیٹ نہیں کیا جاتا. ڈرائیور کا تو میپ ہر اپ ڈیٹ رہتا ہے، لیکن کسٹمر کا ایپ جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کی جاتی. یہ مسائل ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ جو میں نے اپنے ساتھ فیس کی ہیں کہانیاں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قسم کی رائڈیں ہمیں ملتی ہیں اور کن کن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو چند واقعے میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں جی. اور میں جب رائڈ لینے کے لیے گیا، وہاں پہنچا تو ان کے پاس 3 بڑے بیگ تھے. رائڈ تھی جی 12 کہو سے یہ فیض آباد کی. تو 700 روپے آفر دے رہے تھے، 17 کلومیٹر کا راستہ تھا، اور میں نے 800 روپے آفر دینے کی کوشش کی، لیکن نہیں. یہ میری پہلی رائڈ تھی. میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ گھر سے کسی طریقے سے باہر نکلوں، اسلام آباد جا کر اپنا کام شروع کروں. تو چاہے پیٹرول کے ہی پیسے مل جائیں تو ٹھیک ہے یار، اس بہانے اسلام آباد تو ہم پہنچ جائیں گے. تو پھر اسلام آباد ہی میں رہتا ہوں. باقی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اور ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکیں کیسی ہیں، اندرون شہر کی بہت برے حالات ہیں. ایک اسلام آباد کی روڈیں کچھ اس قابل ہیں جو بندہ اس پر گاڑی صحیح چلا سکتا ہے. تو میں پہنچ گیا جی سواری لینے کے لیے. اب 700 روپے اور 17-18 کلومیٹر کا سفر جی. تو 3 بڑے بیگ تھے جی. تو خیر کسی نہ کسی طریقے سے ڈگی میں وہ پھنسا کر آ گئے. تو 8-9 بندے کھڑے تھے، لازمیت مہمان ہوں گے، الوداع کرنے آئے ہوں گے. تو پہلے 2 خواتین بیٹھیں، تو آگے مرد بیٹھ گیا. تو میں نے کہا جی چلیں، کہتے ہیں نہیں رکیں. اچھا کوئی ہوگا، سلام دعا کرنی ہوگی. تو اتنے میں 2 خواتین اپنے بچے اٹھائے اور آ گئیں. اب وہ دونوں سائڈوں کا دروازہ کھل گیا، پیچھے وہ بیٹھنے لگیں. تو اب میں نے کہا جی 4 سواریاں بچوں سمیت کس طرح بیٹھیں گی؟ میں کہا سر ممکن نہیں ہے اتنی. تو کہتے ہیں ہم آئے بھی ہیں. میں کہا سر ٹھیک ہے، اوکے آپ آئے ہوں گے، میں نے آپ کو انکار تو نہیں کیا، لیکن میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں 4 سواریاں بٹھاؤں اور آگے آپ بیٹھیں، آپ کی گود میں بھی ایک بچہ ہے، تو یہ تو اوور لوڈ ہو جائے گی گاڑی. تو میرے لیے ممکن نہیں ہے سر، معذرت. تو انہوں نے باقاعدہ گالی نکالی، اور گالی نکالنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا وقت برباد کر دیا تو نے، اور بدتمیزی پہ اتر آئے جی. اور پہلے بولنا چاہیے تھا تمہیں، تو اترو نیچے. اور اترے اور دروازہ رٹ کر کے انہوں نے بند کیا. میں چپ. آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے آگے کون شیر ہوتا ہے. تو ہے جی وہ پیچھے جو پہلے سے 2 خواتین بیٹھ چکی تھی وہ بھی اتر گئیں، اور ڈگی پہ میں نے خود کھولی. انہوں نے سامان اتارا اور میں ریورس کر کے
گاڑی باہر نکالنے لگا تو مجھے کہتے ہیں یار 200 روپے کرایہ زیادہ لے لو. میں کہا سر معذرت. میں نے پھر بھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا. میں کہا جی معذرت سر، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گھر کے آگے کون شیر ہوتا ہے، بزدل لوگ ہیں، ہمیں تو بڑے سے بڑی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے کسٹمر کی. تو میں نے کہا جی بات 200 روپے کی نہیں ہے، آپ کرایہ 100 روپے اور کم دے دیں، لیکن سواریاں اتنی ہی میں بٹھاؤں گا جتنی مجھے قانون اور یہ گاڑی اجازت دیتی ہے. اس کے شاک اس قابل نہیں ہے کہ میں اتنی سواریاں بٹھا سکوں، نہ اس کے ٹائروں میں ہوا کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اتنا لوڈ گاڑی برداشت کر سکے. آگے مین چوک تک جاتے جاتے اتنے اسپیڈ بریکر آئیں گے، ان میں گاڑی لگتی ہے، گاڑی بیٹھ جاتی ہے، تو میں نقصان نہیں کر سکتا جی، نہ اپنا اور نہ آپ کا. مہربانی کریں. تو میں آ گیا، اور آنے کے بعد ان کے رائڈ آٹومیٹک اسٹارٹ ہو جاتی ہے جی. جب آپ لوکیشن پہ پہنچتے ہیں نا جی، تو لوکیشن پہ پہنچتے ہیں تو آٹومیٹک کمپنی کی ایپ جو ہے نا وہ ارائیو کر دیتی ہے آپ کو. ابھی میں نے ارائیو کرنا نہیں چاہتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں جی سواریاں اس قابل ہیں نہیں ہیں، بیٹھانے قابل ہیں نہیں، ان کے پاس سامان کتنا ہے. میں نہیں بٹھانا چاہتا، لیکن نہیں اسٹارٹ کرنا چاہتا، نہیں ارائیو کرنا چاہتا، لیکن بٹن پریس ہو جاتا ہے جی پہلے سے خود بہت آٹومیٹک. اچھا جی، اب میں لازمیت گاڑی کو آگے تو میں نہیں جی، میں پیچھے واپس مڑ کے جانا ہے، جہاں میں نے جس طرف کی رائڈ آئی اسی طرف کی میں ریورس کرتا ہوں تو گاڑی رائڈ اسٹارٹ بھی ہو جاتی ہے جی. وہ شکر اس وقت رائڈ اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی، ارائیو ہو گیا تھا. اب لازمیت ہے سواری میرے سے ناراض ہے، خفا ہے، اپنے غصے کا اظہار بھی کر چکی ہے. اب میں وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا جی. کمپنی کہتی ہے کہ 5 سے 6 منٹ 10 منٹ آپ کو کھڑے ہونا ہے ایک جگہ. اگر آپ اپنی جگہ سے ہل گئے تو رائڈ اسٹارٹ بھی ہو جائے گی، اور یا پھر آپ نے اپنا ٹائم پورا کر کے تو رائڈ کو کینسل کرنا ہے اور بٹن پریس کرنا ہے کہ مجھے کسٹمر نظر نہیں آیا، اور کوئی اور شکایت کا آپشن نہیں ہے اس میں. ہے جی، میں نے رائڈ وہاں پر کینسل کی اور کمپنی نے میرے اکاؤنٹ سے اپنا کمیشن کاٹ لیا. میں وہاں سے چل پڑا فوراً. تو تھوڑا آگے گیا تو میری ایپ بلاک ہو گئی جی، کمپنی نے بلاک کر دی 2 گھنٹے کے لیے. کیا کرتا، گھر واپس آ گیا. 2 گھنٹے بعد ایپ آن ہوئی تو پھر دوبارہ میں نے کام شروع کیا. تو یہ مسائل ہیں جی ڈرائیوروں کے، اور ڈرائیور کا کوئی حق نہیں ہے جی، ڈرائیور کو کوئی حقوق ایسا حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رائڈ کینسل کر سکے، اپنی مرضی سے کوئی بھی رائڈ نامکمل کر سکے. لازمی نہیں ہوتے ایسے بہت سے مسائل. لازمی ہوتا ہے ڈرائیور اگر 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر سواری کو لینے کے لیے گیا ہے، لازمی ہوتا ہے رائڈ مکمل کرنے کے لیے گیا ہے، نہ کہ اسے کوئی شوق ہے کہ وہاں جا کے وہ رائڈ کینسل کرے. تو رائڈ کینسل کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں بہت سے زیادہ. تو کمپنی کی طرف سے صرف ایک ہی وجہ لکھی ہے جی، مجھے کسٹمر نظر نہیں آیا، وہ بھی 5-10 منٹ انتظار کرنے کے بعد. تو کوئی آپشن نہیں ہے جی. اسی طرح بہت سی ایسی سواریاں ہوتی ہیں ان کے پاس سامان بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سی سواریاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں اور 4 سواریاں پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جی. 2-3 بچے ہوتے ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر جب رات کے ٹائم کوئی رائڈ آتی ہے، شادی پر جانا ہے، 8-8:30 بجے 7 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر شادی ہال سے واپس اپنے گھر جانے کے لیے رائڈیں ہوتی ہیں 11-11:30 بجے 12 بجے کا ٹائم آتی ہیں ایسی رائڈیں. تو اس میں سواریوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. عموماً ہم کبھی پوچھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے، اور پوچھتے ہیں. مثال کے اوپر میرے پاس ایک رائڈ آئی، میرا ایکسپیرینس ہو چکا تھا 2 دفعہ، تو تیسری دفعہ میں سیکھ گیا تھا. تو میں نے ان سے فون کیا، پہلے تو میسج کیا، انہیں سمجھ نہیں آیا، پھر میں نے انہیں نمبر مانگا، انہوں نے اپنا نمبر بھیجا، پھر میں نے ان کے نمبر بھی وہی بھیجتا ہے جی جسے ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عموماً نمبر بھی نہیں بھیجتے لوگ کسٹمر. تو کسٹمر کا نمبر فون آیا تو میں نے اپنے فون سے انہیں کال کی. میں نے کہا جی سواریاں کتنی ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں کہا سر عموماً شادی ہال کی رائڈ ہے، عموماً سواریاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا لوڈ گاڑی میں ڈالنا، تو آپ بتا دیں. کہتے ہیں کوئی نہیں، 3 بچے ہیں، 2 خواتین ہیں، 1 میں ہوں. میں کہا چلیں 3 بچے ہیں، گود میں خواتین ہیں 3، 1 مرد ہے، ٹھیک ہے اوکے.
اصول تو یہ کہ 2 سیٹ بیلٹ ہیں پیچھے تو 2 ہی بندے بیٹھنے چاہیے، لیکن میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی. میں جب پہنچا وہاں پر تو جناب وہ 3 بچے نہیں تھے، وہ تینوں کی تینوں بچے جی 16 سال سے اوپر ہی کے تھے. وہ بچے نہیں ہیں، وہ بڑے ہی تھے. تو میں جب پہنچا لازمی بات ہے انہوں نے کہا جی اندر آ جاؤ جی، ہال میں آ جاؤ. آپ کو پتہ ہے کھنا پل پر جو شادی ہال ہیں وہ اندر گیٹ ہے اور اندر پھر 10-12 شادی ہال اکٹھے ہیں وہاں پر، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے. تو میں اندر گیا اور جس ہال میں انہوں نے مجھے بلایا اس ہال کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بڑے لوگ دنیا تھی اور وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں گاڑی میں. اب میں انہیں انکار کرنے جوگا ہی نہیں تھا. انکار کروں تو ان کی لازمیت عزت کا پاس رکھنا ہے، کس طرح ان کے مہمانوں کے سامنے انکار کر دوں، نہیں جتنی سواریاں میں نہیں بٹھا سکتا. مجبوراً کیا کریں جی، بٹھانی پڑی. بٹھا لی اور بٹھا کر جب ہم نکلا تو آپ کو پتہ ہے وہ روڈ کیسی ہے، بالکل ہی ٹوٹی ہوئی، بالکل ہی تباہ حال ہے. تو میں وہاں سے پھر وہ نکلا کی طرف تو 2 اسپیڈ بریکروں سے میں گزرا تو گاڑی بہت آرام سے ٹیڑھی کر کے میں نے نکالی، لیکن گاڑی کا فٹ ریسٹ جمپر لگ گیا اور گاڑی میری ڈیمیج ہوئی. انہیں ہی پتہ چلا. پھر میرے دل سے قدرتی نکلا بھی بات، میں نے کہا سر دیکھیں نا آپ نے 3 بچے کہا تھا اور گاڑی میری لگ گئی. تو انہوں نے افسوس کرنے کے بجائے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نہیں بٹھانا تھا نا، کہ ہم نے کوئی زبردستی کی تھی آپ کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، از اوکے، غلطی میری ہے، چلیں آگے سفر خوشگوار گزرے، دعا کریں، بات کو درگزر کریں، اللہ حافظ. میں انہیں ان کی منزل پر چھوڑا اور جو منزل پر چھوڑا انہیں تو بعد میں تقریباً کوئی 5 یا 6 منٹ لگے ہوں گے، میں اگلی رائڈ تلاش کر رہا تھا. ایک دم جناب نوٹیفیکیشن آیا، ایپ میری بلاک ہو گئی رات 11:30 بجے، 4 گھنٹے کے لیے. میں ٹھیک ہے جی، اللہ کو یہی منظور تھا. میں گھر آ گیا حالی 17-18 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، اور گھر آ کر پھر اگلے دن جب ایپ کھولی تو پتہ چلا جی انہوں نے میری شکایت کی تھی. ان کے پاس شکایت کا آپشن آتا ہے، جب آپ رائڈ اینڈ کرتے ہیں تو کسٹمر کی ایپ پر شکایت کا آپشن آتا ہے جی. انہوں نے آپشن کیا لکھا تھا، اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ڈرائیور کوئی اور تھا جی، گاڑی کوئی اور تھی جی، ان سیف ڈرائیونگ کی ہے جی. آپشن کلک کیے ہوئے تھے انہوں نے، کمپنی نے میری آئی ڈی بلاک کر دی. تو جناب یہ ہیں وہ مسائل کہ کوئی ویریفیکیشن نہیں، کوئی فون نہیں ڈرائیور کو. جناب آپ نے تو 5 سٹار دیے ہیں سواری کو. جب رائڈ اینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی آپشن آتا ہے کسٹمر کو رائڈ دینے کے. تو اگر میں اسے 1 سٹار دے دوں یا 2 سٹار دے دوں تو یہ دونوں طرفہ ہو جائے گا. ادھر سے ڈرائیور نے بھی شکایت کر دی ہے، ادھر سے کسٹمر نے بھی شکایت کر دی ہے، تو دونوں کی شکایتیں میچ ہو جائیں گی تو آپ کی ایپ پکی بند کر دیں گے جی. ان کا درمیان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، بلاک کرو اس ڈرائیور. اگر میں نے 5 سٹار دیے اور سواری نے 0 سٹار دیے، 1 سٹار دیے، تو پھر تھوڑی بہت چھوٹ یہ ہوگی کہ آپ کو 2-4 گھنٹے یا 1 دن یا 2 دن کے لیے بلاک کریں گے. یا آپ نہیں وہ آن کرتے تو آپ میل کر دیں کہ جناب یہ نہیں واقعہ ایسے ہوا تھا، تو اگر منظور کر لیں ان کی مہربانی تو وہ آپ کو آن کر دیں گے. جو کیپٹن نے بیچارے نے 30-35 لاکھ کی گاڑی لگائی ہے اس کام میں، وہ تو کیا فارغ روزگار سے، پاکستان میں وہ تو کوئی کمپنی ہے نہیں ہے. تو تھیں جو 2 وہ چلی گئیں جو اچھی کمپنیاں تھیں. تو جناب یہ مسائل ہیں، ان پر تو کوئی بات نہیں کرتا، ان پر بھی بات کیجئے اور پھر دیکھیں کہ کون سی ویب سائٹ اور کون سے نیوز پیپر کی کون سے صفحے پر یہ خبر چھپے گی. عام مسافروں کے حق میں بات کیجئے، ڈرائیوروں کے خلاف بات کیجئے تو فرنٹ اور بیک پر لازمی چھپے گی خبر. اسی طرح کے قصے آپ کو سنائیں گے اور آپ سنیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کن کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، مسافروں کی یا ڈرائیوروں کی. مسافروں کے حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے جی. ڈرائیور نہ چاہتے ہوئے بھی مسافروں کی بہت سی ناجائز باتیں برداشت کر لیتا ہے. آپ گاڑی خراب کر دیں، آپ الٹی کر دیں بچے، آپ گاڑی کو گند کر دیں، آپ آئس کریم کھا لیں گاڑی میں بیٹھ کر، آپ سگریٹ پی لیں گاڑی میں بیٹھ کر،
اب گاڑی کی ایک سواری ایسی میرے ساتھ بیٹھی, ہاتھ میں بال پین سے, اسٹوڈنٹ تھا, نمل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, آئی 8 سے رائڈ بک کی, چھوٹی سی رائڈ تھی 180 روپے کی, 190 روپے کی. اور وہ نوجوان لڑکا ہاتھ میں فون, اس پین پکڑا ہوا تھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا, میرے سے گپ شپ لگا رہا. تو ایسے ایسے میری نا, ایسے اپنے پاؤں پر نا پین مار رہا تھا, جیسے یہ پین ہے میں نے ہاتھ میں لیا, اور ایسے ایسے گھٹنے پر مار, ایسے ایسے کرتا ہوا نا میری سیٹ پر مارنے لگا, اور نب باہر نکلی جو ٹھک کر کے سیٹ کے اندر گھس گئی نب. میں وہیں بریک ماری, اس کے جھٹکا لگا. میں کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے, یا وہ غلطی ہوگی. یہ غلطیاں کرتے ہیں جی سواریاں. میرا تو نقصان کر گئے, سیٹ بھی پھاڑ گئے, فوم بھی پھاڑ گئے, ان کا سوری. اچھا گاڑی سواری بیٹھی ہے, بچے ہیں جی, گاڑی لاک کر دیں, آٹو لاک کر دی جی, لاک کر دیے دروازے. اب پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے, دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, کنڈا. میں کہا جی اسے منع کریں, کنڈا ٹوٹ جائے گا. نہیں گاڑی لاک ہے نا جی. اور میں نے کہا سر لاک تو ہے لیکن کنڈا تو ٹوٹے گا نا. اور پھر کنڈا ٹوٹ گیا جی. او جی بچہ ہے جی, بچے ہیں جی, بچہ. میں کہا سر نقصان کر دیا آپ نے, آپ بچہ یہ تو ملے گا ہی نہیں ہے, میں کہاں سے لاؤں گا, جیپنیز گاڑی ہے کہاں سے میں لاؤں گا, میں 10 بازار بھی پھیر لوں مجھے یہ نہیں ملے گا, یہ تو جیپنیز گاڑی, اس کا سامان کہاں سے ملے گا. نہیں جی بچہ ہے جی, بچہ ہے جی, بچہ 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 بچہ, بس ختم کہانی. تو کیا کریں ہم تو بہت کچھ درگزر کرتے ہیں جی, بہت زیادہ. آپ کو ایک اور مزے کا قصہ سنائیں گے کسی ویڈیو میں, بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو برائے مہربانی آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے کوئی ادارہ بنائیں, کوئی پالیسی بنائیں, کوئی قانون بنائیں. اپنے لیے تو بہت آپ قانون سازی کر لیتے ہیں, کبھی ڈرائیوروں کے حوالے سے بھی کریں. مجبور ہیں, بہت سے لوگ مجبور ہیں اس کام میں آئے میں, نہ چاہتے ہوئے بھی. یقین مانیں کوئی اور روزگار ہوتا تو اس روزگار کو میں 1 پوائنٹ بھی نہ دیتا, لیکن آج اس وقت میں اس کمپنی کو 100/100 نمبر دوں گا کہ شکر ہے پاکستان میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں میں روزگار کما رہا ہوں. اس کے علاوہ میں بھی فی الحال میرے پاس نہ وسائل ہیں, نہ میری ہمت ہے, نہ صحت اجازت دیتی ہے کہ میں کوئی اور کام کروں. یہ کام ایسا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ دال روٹی میری چل رہی ہے. تو برائے مہربانی اس کو مثبت لیجئے, مسائل حل کیجئے. ہمارے اداروں سے بھی اور ہماری کی جو کمپنی ہیں ان سے بھی گزارش ہے, صرف اپنا پیسہ نہ دیکھیں. یقین مانیں قبر میں کوئی پیسہ نہیں لے کر جائے گا, کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی, سب کچھ یہیں رہ جانا. لیکن آج آپ جائز قانون بنائیں تاکہ یہ ایپ اچھی طریقے سے چل سکے. 2 نمبری کا راستہ روکیے. جہاں جہاں لالچ آئے گی وہاں وہاں کرپشن ہوگی. تو یہ جو آپ نے کرپشن کا راستہ بنایا ہوا ہے نا, کمیشن کا چکر, اسے ختم کریں. برائے مہربانی ان مسائل کو سامنے رکھیں اور اس بہتری کے لیے آئیں تاکہ سواریاں بھی محفوظ رہیں اور اس سے زیادہ ڈرائیور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں, ان کا بھی گھر اچھا چل سکے, نہ کہ مجبوری سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں. اجازت چاہتا ہوں, کوئی بات بری لگی تو معذرت. اللہ حافظ.